بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام نعمان ہے اور میں آپ سب کو نعمان اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، ہم نے ونڈوز اور 8 اور 8.1 کی ٹرکس کی سیریز سٹارٹ کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ ٹاسک بار کے ریلیٹڈ اور کچھ ایفیشنسی کے ریلیٹڈ ہم نے پیچھے جو ہیں ہم نے ٹرکس جو ہیں دیکھی ہیں۔ آج سے ہم جو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم لوگ کمپیوٹر کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے بارے میں سیکھیں گے کہ آپ لوگ کمپیوٹر کی ایفیشنسی کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، اس کی سپیڈ کو کس طرح سے بوسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، ہم میں سے جو اکثر لوگ ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب اگر ہم کوئی ونڈوز وغیرہ اگر انسٹال کریں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد جو ہے ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوبارہ ونڈو کی ڈسک اٹھاتے ہیں اور دوبارہ ونڈو کو انسٹال کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ونڈو انسٹال کرتے ہوئے، دوسرا جب ہم ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو ہمارے جو ہمارے سافٹ ویئر ہم انسٹال کیے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر نیچے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کتنے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے دوبارہ یہ سارے سافٹ ویئر انسٹال کرنے پڑیں گے، تو یہ کیا ہے، یہ ٹائم ویسٹنگ ایک جو ہے ہمارا ورک ہے، اس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے چینج نہیں کر دیا جاتا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ونڈوز وغیرہ میں اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو دیکھیں، اس میں کیا پرابلم آئی ہے، وہ سلو کیوں ہوا ہے، اس کی سپیڈ ڈاؤن کیوں ہوئی ہے، اور ہم اس کی سپیڈ کو دوبارہ اسی جو ہے پچ پر کس طرح سے لا سکتے ہیں جس پر وہ پہلے تھی۔ تو اس کے لیے کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اگر میں اپنا ایکسپلورر اوپن کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میری لوکل ڈسک سی وہ تقریباً فل ہوئی پڑی ہے، ڈی اور ای بھی فل ہے۔ تو اب لوکل ڈسک ای کو میں سی کو جب اوپن کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں پروگرام فائلز ہے، اور یہاں پر یہ پروگرام فائل میں کچھ سافٹ ویئر انسٹال ہیں۔ پروگرام فائل دوسری جو ہے اس میں بھی کچھ سافٹ ویئر انسٹال ہیں۔ تو جب یہ سافٹ ویئر ہم انسٹال کرتے ہیں تو یہ ہماری سی کی اسپیس لیتے ہیں۔ اب ہم ان کو ان انسٹال تو کر نہیں سکتے کہ اسپیس کو دوبارہ بڑھانے کے لیے ہم ان کو ان انسٹال کر دیں۔ جب ہماری ہارڈ زیادہ لے گی، کیپیسٹی لے گی، ہارڈ ہماری فل ہوگی تو ریم پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور جب ریم پر اثر پڑے گا تو وہ پرفارمنس پر اثر ڈالے گی۔ تو ہم اب ان سافٹ ویئرس کو ان انسٹال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ضرورت کے سافٹ ویئر ہیں، ہم نے ان کو اپنی ضرورت کے لیے انسٹال کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ٹیمپریری فولڈرز، فائلز، کچھ کیشے وغیرہ ایسا ہوتا ہے جو کہ ان نیسیسری ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے سسٹم کی اسپیس لے رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کس طرح ڈیلیٹ کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سی میں سے کوئی بھی چیز ڈیلیٹ کی جائے تو ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں، ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ ونڈوز کا کوئی ادھر سے ڈیلیٹ کر دیں، یا آپ پروگرام فائل میں جا کر کوئی ادھر سے کوئی آپشن ڈیلیٹ کر دیں۔ نہیں، اب آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کچھ ان نیسیسری تھنگس، لیکن وہ اس طرح ڈائریکٹلی نہیں کہ آپ فولڈر میں جا کر ادھر کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیں۔ نہیں، اس کا میتھڈ ہوتا ہے، اس کو میتھڈ کے ذریعے سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم وہی میتھڈ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ڈیسک ٹاپ پر آ جاتا ہوں۔ آپ نے اپنے ڈیسک ٹاپ پر آ کے ونڈوز کا کی جو ہے اس کو پریس کرنا ہے، ساتھ میں اپنے آر کا کی جو آپ کے الفابیٹس میں آر کا ڈیجٹ ورڈ ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے، اور آپ کے سامنے یہ ایک رن کا آپشن اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے 2-3 کمانڈز میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے پریس کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پریس کرنا ہے پرسنٹیج کا، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ٹیمپ، جیسا کہ یہ آپ دیکھیں نیچے آ بھی رہا ہے آپشن میں، کیونکہ میں تو آپ نے یہ پرسنٹیج، اس کے بعد ٹیمپ اور پھر پرسنٹیج، اب آپ نے اوکے کرنا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے فولڈر نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے فولڈر آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کو فری اسپیس بہت زیادہ ملے گی۔ میں اس سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ کو اس کی پراپرٹی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے سسٹم کا 275 MB کی اسپیس لے رہا ہے۔ یہ وہ فولڈر ہیں جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے ایز اے سیوڈ کاپی فائل جو ہمارا ڈاٹا ہوتا ہے اس کی یہ بنتی رہتی ہے، اور یہ ساتھ بنتا رہتا ہے اور انکریز ہوتا رہتا ہے۔
میرا 275 MB ہے کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا. آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں ڈیلیٹ کیا ان کا اس سے زیادہ ہوگا, 1 GB تک بھی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کی سی میں سے فری اسپیس بڑھے گی. دیکھیں نا, یہ لوکل ڈسک سی میں یوزر اور آگے ایپ ڈیٹا لوکل اور ٹائم میں جا کر یہ ادھر, یعنی کہ یہ سی میں ہماری اسپیس لے رہا ہے. پہلے ہماری سی کی کتنی اسپیس تھی ہم ذرا چیک کرتے ہیں. ہماری تھی 27 GB جو ہے ہم نے یوز کی ہوئی ہے, 27. تو اب ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. اس کو آپ شفٹ ڈیلیٹ اور انٹر کے ذریعے ڈیلیٹ آل کر دیں, اور یہاں پر آپ نے ڈو دس فار آل اور کنٹینیو کر دینا ہے. اس میں آپ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی آپ کی نیسیسری فائل ڈیلیٹ نہیں ہوگی. اور یہ اس طرح سے بس جو اسکیپ آتا ہے اس کو آپ اسکیپ کر دیں, اور جو اسکیپ کرتا ہے بس. تو اب آپ کے جو ہیں تقریباً, اب ہم فری اسپیس ذرا چیک کرتے ہیں. تو اب ہماری فری اسپیس تھوڑی سی کم ہوگی. دیکھیں یوز جو ہے وہ 27.5 تھی, اب 27.3 آ گئی ہے. تو ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور ہے, پھر آپ نے ونڈوز اور آر پریس کرنا ہے, لیکن اب آپ نے پرسنٹیج ایپ ڈیٹا اس کو پریس کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے. اگر آپ یہاں پر آئیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میرا ڈیو C++, آفس, موزیلا, نوٹ پیڈ, سونی, اسپوٹیفائی, ٹیکس میں, اور یہ جو 6-7 سافٹ ویئرس چل رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم اس کو یوز نہیں کرتے, ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن بیک اینڈ میں اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے سی میں پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم نے ڈیلیٹ. اب یہ وہ ڈیٹا نہیں ہے جو آپ کی لوکل ڈسک سی میں ہوتا ہے, یہ اس کا بیک اینڈ ہے. دیکھیں اگر جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ انیشیل طور پر آپ سے کوئی آپشنس پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے, آپ یہ ایس انٹرفیس چاہتے ہیں, آپ ایس انٹرفیس چاہتے ہیں, تو وہ اس کی انیشیل سٹارٹنگ ہوتی ہے. تو یہ جو سافٹ ویئر ہیں, یہ جو وہ جو ہم ادھر انٹریز دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا انٹرفیس چاہیے, وہ اس سارے کو سیو کر لیتے ہیں, اور جب ہم دوبارہ چلاتے ہیں تو بار بار وہ ہم سے وہ چیزیں دوبارہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے انٹرفیس کس طرح کا چوز کرنا ہے. تو اگر آپ نے کوئی سافٹ ویئر اب چلانا چھوڑ دیا ہے یا آپ نہیں چلاتے تو آپ یہاں سے اس کا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ نوٹ پیڈ پلس پلس اب میں نہیں یوز کرتا, میں اب اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا. پہلے ہم اس کی اسپیس دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کتنی میموری لی ہے. دیکھیں اس نے 2 MB کی ہماری اسپیس لی ہوئی ہے. میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے, تو یہ ہے کہ اس میں سے اس کو آپ ڈیلیٹ کرتے جائیں. یہ ابھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہا, لوکیشن از ناٹ اویلیبل. ابھی کچھ ایرر آ رہا ہے. یہاں سے آپ نے جو آپ کے وہ سافٹ ویئر جو آپ نہیں اب یوز کرتے ہیں, آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. ایک یہ کام ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر آ جائیں, ونڈو آر پریس کریں, اور اب یہاں پر آپ نے جو ہے آپ نے پریس کرنا ہے MSCONFIG, اور آپ نے اوکے کر دینا ہے. اب یہاں پر آپ کا سسٹم کنفیگریشنز آ گئی ہے. یہاں سے آپ کنفیگریشن کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر اسٹارٹ اپ پر سروسز پر جائیں. سروسز میں آپ کا یہاں پر آپ کی آپ جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں وہ سارے ادھر شو ہو رہے ہیں, اور آگے ان کا اسٹیٹس آ رہا ہے کہ یہ اسٹاپ ہیں یا رننگ ہے. یہاں سے آپ جو سافٹ ویئر کو اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹاپ کر سکتے ہیں. لائک نیچے میں ذرا ڈریگ کرتا ہوں, یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کچھ ونڈوز کے ہوتے ہیں, آپ ان کو نہیں کر سکتے. تو نیچے یہ مائکروسافٹ کارپوریشن کے سارے سافٹ ویئرز ہیں, یہ بہت سے سافٹ ویئر ہیں. یہاں سے آپ دیکھ لیں جو آپ جس کو آپ اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو اسٹاپ کر دیں, اور یہاں سے اوکے پریس کر دیں. تو اس طریقے سے آپ تھوڑا بہت جو آپ سی کی ہے فری اسپیس بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہے, آپ نے رائٹ کلک کرنی ہے, اپنی لوکل سی پر پراپرٹی میں جانا ہے, اور یہاں پر آپ کے سامنے ایک آپشن ہے ڈسک کلین اپ. آپ نے ٹینشن نہیں لینی, اس پر کلک کر دینا ہے. ڈسک کلین اپ پر کلک کریں گے تو آپ کی جو ہے بیک اینڈ پر جو آپ کی یہ سب کیشے ہوتا ہے جو آپ کا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو, جب آپ ڈاؤن لوڈنگ کرتے ہیں یا سفرنگ کرتے ہیں نیٹ پر, تو وہ آپ کا سی میں جو ہے اکٹھا ہوتا رہتا ہے. آپ نے بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کی سی کی میموری خود بخود کم ہوتی جاتی ہے, تو آپ ان کو جو ہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا, اس کے ساتھ ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ٹپ دیتا چلوں کہ آپ اپنے فولڈرز کی ارینجمنٹ بنا کر رکھیں. اگر میں اپنے فولڈر میں ہوں
تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ فولڈر بنا کے رکھا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں کس فولڈر میں کیا پڑا ہے اور میں کہاں پر جا کر کیا دیکھ سکتا ہوں۔ میں سب سے اچھی آپ کو ٹپ یہی دوں گا کہ آپ فولڈرز بنا کر رکھیں، آپ اس طرح سے ڈیٹا نہ، ابھی یہ دوسرا میں آپ کو فولڈر ایگزامپل دکھاؤں تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پکچرز ادھر پڑی ہیں اور اوپر یہ فولڈر ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس سے آپ کو خود بھی پرابلم ہوگی کہ آپ نے کون سا فولڈر کب کیا چیز کہاں پر پڑی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ فولڈر بنا کر رکھیں۔ فولڈر بنانے سے ایک تو آپ کو ایکسیس کرنے میں آسانی ہوگی، دوسرا آپ کے پروسیسر کو اسیس کرنے میں آسانی ہوگی، ریم کو اسیس کرنے میں آسانی ہوگی، اور جس سے آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا اور کمپیوٹر کی اسپیڈ بھی بوسٹ ہوگی۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ تھی۔ ابھی ڈسک ٹریننگ ہوگی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو کتنی فری اسپیس جو ہے آپ کو ساتھ ملتی ہے۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو جو ہے سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ڈسک ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور آپشن دکھا دوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ونڈوز 8 اور 8.1 ہے، اس میں بہت زیادہ اینیمیشنز ایڈ کی گئی ہیں۔ لائک میں اس کو یہ نیچے میں نے موو کیا تو یہ اینیمیشن کے ذریعے نیچے گیا، یہ ابھی یہ دیکھیں، یہ بھی یہ دیکھیں، یہ سب اینیمیشنز چل رہی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اینیمیشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پرفارمنس پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آپ ان کو بھی آن اینڈ آف کر سکتے ہیں۔ آپ جسٹ اسٹارٹ مینیو میں جائیں ونڈوز، اور یہاں پر آپ نے کنٹرول پینل جو ہے ٹائپ کرنا ہے، کنٹرول پینل میں آپ نے جانا ہے، اور یہاں پر آپ نے اوپر سرچ کرنا ہے ایڈوانس سسٹم سیٹنگ، ایڈوانس۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ سسٹم میں ہمارا ویو ایڈوانس سسٹم سیٹنگز آ چکا ہے، میں نے اس پر کلک کیا، اور یہاں پر آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے، اور سیٹنگ میں جا کر اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر 3-4 آپشن ہے۔ لیٹ ونڈو چوز واٹ بیسٹ فار مائی کمپیوٹر، یہ جو ہوتا ہے سلیکٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے کمپیوٹر خود اپنے بائی ڈیفالٹ سلیکٹ کرتا ہے اپیرنس وغیرہ۔ اس کے بعد آپ بیسٹ پر اگر کلک کریں گے تو یہ نیچے سب پر ٹک لگ جائے گی کہ مجھے بیسٹ اپیرنس چاہیے، اور اگر آپ بیسٹ پرفارمنس پر کلک کریں گے تو یہ سب سے ٹک ختم ہو جائے گی کہ مجھے بیسٹ اپیرنس نہیں، بیسٹ پرفارمنس چاہیے۔ تو ایک اچھا کمپیوٹر وہی ہے جو اچھی پرفارمنس دے۔ اپیرنس سے کیا ہوتا ہے؟ اپیرنس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہے، مین چیز ہے اس کی پرفارمنس۔ تو آپ ایڈجسٹ پرفارمنس یا آپ کسٹم پر کلک کریں اور یہاں سے آپ سلیکٹ کرتے جائیں جو آپ نے، لائک یہاں پر اگر دیکھیں کہ کنٹرول اینڈ ایلیمنٹ انسائڈ ونڈو، اس کی اینیمیشن چل رہی ہے، اس کے بعد آپ کی ٹاسک بار کی چل رہی ہے، پیک کی چل رہی ہے، فیڈ اور فیڈ آؤٹ کی چل رہی ہے، آپ کی جو آپ کے تھمبنیل ہوتے ہیں پکچرز پر ان کی چل رہی ہے، اور یہ سب اینیمیشنز آپ کی چل رہی ہیں۔ میں اگر اس کو ایڈجسٹ فار بیسٹ پرفارمنس کر کے اپلائی کروں، اپلائی کرنے کے بعد اوکے کروں، اوکے، اور یہاں سے اب اگر آپ دیکھیں تو ابھی کوئی اینیمیشن نہیں چل رہی، یہ دیکھیں کوئی اینیمیشن نہیں چل رہی، یہ دیکھیں کوئی اینیمیشن نہیں ہے۔ اب یہ سب سمپل چل رہا ہے، لیکن پرفارمنس بڑی ہے۔ اچھا، ابھی ہمارا ڈیسک کلین اپ کمپلیٹ ہوا ہے، اور یہاں پر میں آؤں تو یہاں پر ہمیں کچھ ٹوٹل اماؤنٹ دے رہا ہے، اسپیس یو گین 16 MB جو ہمیں جو ہے گین ہوا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ٹک کر دینا ہے سب پر، یہ سب جو ہے اننیسیسری ہوتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، سب پر آپ نے کلک کر دینا ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے، اور یہاں پر آپ نے ڈیلیٹ فائلز پر کلک کر دینی ہے۔ یہ آپ کی سسٹم کی ڈسک کلیننگ کر دے گا۔ ساتھ ساتھ آپ یہاں پر ٹولز اور ہارڈ ویئرز ان کو بھی چیک کرتے رہے ہیں۔ ٹولز میں اگر میں جاؤں تو یہاں پر آپ کی آپٹیمائزیشن آتی ہے، اب یہاں پر آپ آپٹیمائز پر کلک کریں، اور یہاں پر آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے جو تینوں لوکل ڈسک ہیں آپ نے ان کی آپٹیمائزیشن جو ہے اس کو آن کر دینا ہے۔ آپٹیمائز یہ آپٹیمائزنگ اس کی سٹارٹ کر دے گا۔ میں تو یہ 3-4 کچھ چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے سسٹم کی جو ہے اسپیڈ بوسٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ ڈیسک کلیننگ ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کمپلیٹ پروسیس کرنے کے بعد آپ اپنے سسٹم کو ری اسٹارٹ کر لیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ 2 ہفتے یا 1.5 ہفتے کے بعد آپ یہ پروسیس جو ہے وہ دہراتے رہیں، آپ اس کو کرتے رہیں، آپ ڈیسک کلیننگ کا پروسیس جو ہے آپ کرتے رہیں۔ تو اب میں ذرا لوکل ڈیسک میں جاتا ہوں دوبارہ، کچھ فری اسپیس کم ہوئی ہے، لیکن کیا ہے کہ میری ہارڈ بھی تھوڑی سی کم ہے، لیکن اب ہماری جو ہے ایفیشنسی ہے وہ کچھ بڑھ چکی ہے۔ اگر میں
اس کو کلوز کروں اور میں اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں. ابھی یہ دیکھیں کچھ سپیڈ سے اوپن ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ بوسٹ ہوا ہے اس کی سپیڈ. لیکن یہ دیکھیں ابھی پکچرز کا تھامل ختم ہو گیا ہے. وہ آپ کیا کریں کہ آپ صرف ادھر آ کر اپنے کنٹرول پینل میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ایڈوانس اور یہاں پر اپنے ایڈوانس لکھا اور ویو ایڈوانس سسٹم سیٹنگز پر آ جائیں اور یہاں پر سیٹنگز اور یہاں پر آپ کسٹم اس کو کر لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر سے آپ جو ہے تھمبنیل رکھ لیں. اس کے بعد یہاں پر جو آپ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں. اور اگر آپ کو یہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے تو انیمیشنز چاہیے تو آپ یہاں پر یس کریں اور اپلائی کر دیں اور اس کو دوبارہ اوکے کر دیں اور اوکے, اور یہ دوبارہ انیمیشنز آپ کی واپس آ چکی ہیں جو آپ کی انیمیشنز پہلے یوز ہو رہی تھی. اور ساتھ میں میرا ڈسک اسکرین بھی ختم ہونے والا ہے اور اس کو میں اوکے کر کے پھر میں ویڈیو کو جو ہے ختم کروں گا. آپ جو ہے ہمارے اکیڈمی جو ہے یوٹیوب پر نعمان اکیڈمی اس کو سبسکرائب کر لیں. اور فیس بک آپ سب لوگ یوز کرتے ہی ہوں گے, ہمارے فیس بک پیج کو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں نعمان اکیڈمی. تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ آپ کے ساتھ میں اور بھی بہت سی ونڈوز کی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گا. اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ویب ڈیزائننگ کا کورس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کیونکہ یوٹیوب پر ویب ڈیزائننگ ان فوٹوشاپ کے ریلیٹڈ کوئی ایک اچھا کورس موجود نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر ویب ڈیزائننگ کا کورس جو ہے وہ شیئر کروں. اور میں آپ کو اس میں ٹپس بھی دوں گا کہ آپ ویب ڈیزائننگ سے پیسہ کس طرح کما سکتے ہیں آن لائن. اور ویب ڈیزائننگ پراپر میں آپ کو الف سے لے کر یہ تک, اے سے لے کر زیڈ تک اور کمپلیٹ آپ کو میں گائیڈ کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ اینڈ اسٹے ود اس.